وہی آئینی معاملہ، وہی بینچ، وہی چارج، فرق کیا ہے؟ پرائم منسٹر دوسرا ہے. دوسرا پرائم منسٹر فخر امام صاحب عدلیہ کے ہاتھوں آئین کے تابع اگر پیپلز پارٹی کی زبان استعمال کرے قربان ہونے والا ہے. عدلیہ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا، ان کی امیج کے اوپر امپیکٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھیے ایک تو پرسیپشن ہے پیورلی لیگل کانسٹیٹیوشنل، اور دوسری ہے عوامی. میرا خیال یہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جو یہ ہمارا ایک تصور دکھ رہا ہے کہ آرگنز آف اسٹیٹ جو ہمارے قومی ادارے ہیں کے درمیان جو ایک تصادم کی شکل اختیار ہو گئی ہے، اس میں ہمارا ساری قوم کا نقصان ہوگا. اور کوئی اگر راستہ، اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو صرف جوڈیشل اور لیگل میکنزمز یا اس سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال میں یہ کہیں اس میں کوئی وزڈم کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. کہاں سے آنا چاہیے؟ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، ایرسٹاٹل کی ڈیفینیشن ہے کہ جو ممکنات ہیں اس کے ذریعے ہم کوئی اس کا حل تلاش کریں. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں بہت سے ایسے وقت آئے ہیں کہ جہاں پھر ہم نے بعد میں سفر کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا اگر بیٹھ جائیں چند لوگ آپس میں اور اس میں کوئی اگر راستہ اختیار ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فیڈریشن ہیں، اور جو ہمارے عام آدمی کے اس وقت اتنی مشکلیں بنی ہوئی ہیں کہ اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور اس مسئلے کو کسی طرح ہم ایسے طریقے سے نکالیں کہ ہم ایک اور بحران میں نہ چلے جائیں. یہ بحران ایسا ہے جو چلا جا رہا ہے، اور ہم ہر نشست میں یہی بات کرتے ہیں، اس وزڈم کا فقدان ہے. آئی تھاٹ کہ آئین سے ہمیں وزڈم مل جاتا ہے. آپ نے فرمایا پالیٹکس کے اندر جو اگر آپ ذہن اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں اس سے وزڈم مل جاتا ہے. طارق فضل چودھری صاحب، ویلکم ٹو دا شو. نہ آئین سے ہمیں وہ وزڈم فی الحال نظر آ رہا ہے جس کے تحت ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں، نہ سیاست سے وہ وزڈم ہمیں نظر آ رہا ہے. میڈیا سے تو ہم کیا ڈیبیٹ ہی کر سکتے ہیں. تو یہ دانشمندانہ طریقہ کار جو ہے آپ لوگ ہی سجیسٹ کر دیں کوئی مڈل وے. آپ کی پارٹی تو ماشاءاللہ خوش ہے آج کے واقعے سے یا نہیں خوش؟ طلعت بھائی بہت شکریہ. میں تو یہ عرض کروں گا جی کہ خوش تو بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چہرے بدلتے رہتے ہیں، افراد بدلتے رہتے ہیں، لیکن ادارے قائم رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ملک قائم رہے گا. اور ہم بھی اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ہم کوئی لوڈو کھیلنے تو نہیں بیٹھے. پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس لیے نہیں کہ کوئی ایم این اے یا ممبر پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا مالک ہے یا اس کا وہ اثاثہ ہے. اثاثہ یہ اس قوم کا ہے. کل یہ ممبران نہیں ہوں گے، کوئی اور آئیں گے، نسلیں بدلتی رہیں گی، لیکن اس کی ایک حرمت ہے، اس کی جو سینٹٹی ہے، اس کی جو پاور ہے، اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. بس آپ کے قائد نے تو بارہا کہا جی کہ اس پرائم منسٹر کا بھی وہی حشر ہونا چاہیے جو پہلے پرائم منسٹر کا تھا اگر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. یہ بیان ان کی جاری رہے ہیں. اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو، چند مخصوص لوگ سے مراد یہ ہے کہ میں اس وقت براہ راست اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کروں گا کہ وہ اس نہج پہ لے کے گئے ہیں کہ بعض فیصلے میں یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ جناب کو غیر آئینی فیصلہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی یہ فیصلہ جو پہلی وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا یا ابھی اس کو اگر یہ ہوتے ہیں، وہ بھی بادل نہ خواستہ کریں گے، وہ بھی خوشی سے نہیں کریں گے کہ بڑا کوئی. دیکھیں ہماری یہاں پہ ڈپلومیٹک کور بھی ہے، ان سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں. ان کے بھی جو خدشات یا ان کی جو آپ یہ کہیں کہ ان کے جو سوچ ہے اس بارے میں، ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ. اور یہ کوئی خوشی سے وہ نہیں کر رہی. لیکن دیکھیں آپ ایک طرف آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وجوہات بن رہی ہیں، یہ تصادم جو اداروں کے درمیان آ رہا ہے اس کی وجوہات کیا بن رہی ہیں. ایک طرف تو یہ جی ہم عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، دوسری طرف جناب آپ ملک ریاض صاحب کو لانچ کرتے ہیں، ان کی فیملی کو، ان کے بیٹے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مطلب وہ بہت بڑے ایک بزنس ٹائکون ہے، لیکن ان کے ذریعے آپ اس طرح کی ٹیپیں بنانی، یہ کیا ہے؟ پھر جناب ابھی ہم دیکھا فیصل رضا عابدی صاحب، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کوششیں تو ہیں نا، یہ تو پوری قوم دیکھتی ہے. فیصلے تو کورٹ میں ہوتے ہیں، لیکن کورٹ تو 18 سال فیصلہ نہ کرے، عوام کو تو پتا ہے بندہ کس نے مارا ہے، لیکن لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے. چلے میں اس پہ آتا ہوں کہ اس کے محرکات کیا ہیں. وہ ابھی ہم نے بات کی دانشمندی کا فقدان ہے کہ یہ جو کاسٹ کیلکولیشن ہوتی ہے، ذرا جوڈیشل کاسٹ کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں. جوڈیشری کی کوئی کاسٹ ہوگی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو
ہم آف ڈسکشن ہے, جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. دوسرا پرائم منسٹر بھی آنے والا ہے, اور آلریڈی شروع ہو گئی تھی پہلے سے بات کہ یہ بھی پرائم منسٹر پتہ نہیں عید گزارتا ہے نہیں گزارتا. مجھے تو یہ 50s کا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر دو مہینے بعد آیا, 3 مہینے بعد آیا. ہسٹورین یہ یاد نہیں کرے گا کتنے بڑے بڑے سوال تھے. واٹ از دی گوسپ وین دے ٹاک اباؤٹ دس پرائم منسٹر ناؤ؟ طلعت صاحب, ایک تو جب جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں اور پبلک کے پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اس وقت زیادہ ابھر کے آئے گا جب الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے. ٹھیک, پیپلز پارٹی کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا اس بات کا بہت شور ہوگا, اور ڈھول بجائے جائیں گے کیوں کیا, شاید اس بات کو کور کر دیا جائے. ٹھیک, جو پیپلز پارٹی کی طلعت صاحب اس وقت اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں کچھ ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکلی بھی انکریکٹ لگتی ہے, کیونکہ جو یہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, 2010 سے عمل درآمد کا کیس چل رہا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے نا اہل ہونے تک میرا خیال ہے وہ فائل کا جو پلندہ ہے جو کورٹ کے ریکارڈ کے پڑا ہوا ہے, میرا خیال 5000 اگر ڈاکیومنٹس ہوں تو اب یہ 10,000 ڈاکیومنٹس ہو جائیں گے. If these 10,000 documents were to be sent to the Swiss authorities along with the court verdict and by the next government اور اٹارنی جنرل صاحب ان کے اگر اگلی حکومت بھجوا دے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے اس ریکارڈ کا. ٹھیک, تو اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی تو ان کو سمجھنے میں 1 سال لگے گا نا ویسے کہ وہ یہ ریکارڈ ہے کیا ہمارا, اس کے بعد شاید رسپونڈ کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کر دے تو ٹائم ان کو مل سکتا ہے لیکن نہیں کر پا رہے. ٹائم ان کو مل گیا, 2010 سے کیس چل رہا ہے, کتنا ٹائم اور مزید چاہیے. کہ میں آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ خط لکھے جانے, بعد میں بھی لکھا جائے گا خط, اگر حکومت دوسری آتی ہے تو وہ آ کے ان کا اٹارنی جنرل لکھ سکتا ہے خط, عدالت کا ریکارڈ ساتھ لگا سکتا ہے, ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ کورٹ اتنی دیر سے اس کو پرسو کرتی آ رہی ہے اینڈ دیر آر نو بریکس. تو اگر یہ خود لکھ دیتے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا. وہ تو ان کو کہہ رہے تھے عدالت والے کہ انٹرنیشنل امیونٹی کے اوپر آپ ہم سے آرڈر لے جائیں. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ناظرین اس کا وے آؤٹ کیا ہے, سید الرحمان صدیقی صاحب نے ایک وے آؤٹ اس کا سجیسٹ کیا تھا, اور کتنا وائبل ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپشنز ہمارے پاس نہیں ہے, پینل کے سامنے رکھیں گے کہ اگر اپنی اپنی پسندیدہ آپشنز جو قابل عمل بھی ہوں ان کے اوپر اگر ہماری رہنمائی کریں تو دیٹ ول بی ہیلپ فل کہ اس تمام مخمصے میں سے, اس بحران میں سے جو فارسیکل حیثیت پبلک ڈیبیٹ میں اختیار کر گیا اس سے نکلا کیسے جائے.